صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات، آیت کریمہ میں 3 زبردست اخلاقی سوالات کا جواب ہے۔ ہم اپنی سماجی زندگی پہ جب غور کرتے ہیں اور کوئی بھی نیا آدمی ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے، دروازے پر آئے، کوئی مہمان آئے، تو پہلا سوال ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے میزبانی کے حوالے سے کہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں کون؟ جب وہ اپنا نام بتاتے ہیں تو ہماری فکر ہوتی ہے یہ کہاں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، تاکہ میں ان کی خدمت اور ان کی ضیافت، ان کی مسافت کو سامنے رکھ کے کروں۔ قریب سے آئے ہیں چائے پانی پیش کروں، دور سے آئے ہیں تو کھانا روٹی وغیرہ کھلاؤں۔ اور یہ بھی ایک تیسرا اخلاقی اور سماجی سوال ہے کہ جو بزرگ تشریف لائے ہیں آپ کے دروازے پر، وہ تنہا ہیں یا ان کے ساتھ چند لوگ ہیں؟ تنہا ہیں یا کچھ اور ساتھ میں؟ یہ ہماری تہذیب کے 3 سوالات ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیں کہ ان تینوں سوالوں کا جواب اسی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اگر اس آنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ ہیں کون، تو جواب ملتا ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا نور ہے۔ اور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ؟ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی موجود۔ اور تیسرا، آپ تنہا یا کوئی ساتھ میں ہے، تو کہ میں تنہا نہیں ہوں، وہ کتاب مبین، اور میرے ساتھ میں روشن کتاب۔ قرآن میں رسول پاک کو نور کہا، وہ نور مکے میں چمکا، اس نور سے مدینہ دمکا، اسی نور سے عالم میں روشنی پھیلی۔ میں تو نور ٹی وی والوں کو اس بات پر الگ سے اسپیشل مبارکبادی دوں گا کہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کا نام بھی نور ہی رکھا۔ نور کسی سے لڑتا نہیں، نور جھگڑے اور فساد کا ماحول نہیں بناتا، نور صرف اندھیرے کو دور کرتا، ظلمتوں کو نکال دیتا۔ اس سے اس پازیٹو مقصد معلوم ہوا۔ نور رکھنے والا بھی، یہ نور ٹی وی چینل چلانے والے، میرے پرانے کرم فرما 1975 میں میری ملاقات برمنگم میں پیر طریقت علاؤالدین صدیقی صاحب سے ہوئی۔ اس وقت نقشبندیہ ٹرسٹ چلا رہے تھے، مگر دیکھتے دیکھتے یہ درد کہ دنیا نور کو اندھیرا، اسلام جیسے امن اور پیسفل ریلیجین کو کوئی دوسرا نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موڑ پر وعدہ تو بہتوں نے کیا، مگر جس شیر نے وعدے کو پورا کیا، جس پر بزرگوں کا کرم رہا، جس کا ارادہ مستحکم رہا، اسی کو پیر علاؤالدین صدیقی کہتے ہیں۔ کر کے دکھا دیا۔ اور وہ ہاشمی جو ہر جگہ بولتا رہا، آج پہلی بار نور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ میں نہ صرف مبارکباد پیش کروں گا، دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ ہمارے مولانا مفتی گل رحمان صاحب قادری، اے مولانا مصباح المالک صاحب کل تشریف لے آئے اور کہا صاحب نور ٹی وی میں چل کر آپ کو دنیا سے خطاب کرنا ہے، لوگ جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے آپ کو سنیں گے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہزاروں لاکھوں تو سنتے ہی تھے، اب کروڑوں اس وقت سن رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھائے۔ اور جب نور نام رکھا ہے تو نور کو چھپایا جا سکتا ہے، نور کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسے سورج ہے، بادل اسے چھپا سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے سورج نہ دکھائی دے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج کو مٹا دیا جائے، چاند کی چاندنی کو مٹا دیا جائے۔ تو نور کی روشنی بھی انشاءاللہ تعالی تا دیر قائم رہے گی۔ یہاں رسول پاک کو نور کہا گیا۔ میں یہ شبہ کا بھی ازالہ کرتا چلوں
کہ اس میں جاء لفظ ہے قرآن پاک میں. قد جاءکم، came to you، آیا تمہارے پاس. اس جاء پہ غور کیجئے گا، آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو اور آ جائے کوئی. میں بھی اس نور ٹی وی پر آیا ہوں تو پہلے سے تھا سو آئے. آپ لوگ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے سے تھے تبھی تو آئے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نور بنایا، فرما رہا ہے کہ نور آیا، اور آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہے. اب یہ پتہ لگانے کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ آخر بنایا کب؟ جس نور سے ساری دنیا کو روشن کرنا ہے، رب نے اس نور کو بنایا کب؟ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو تو وہ آیا، اسے بنایا کب؟ یہ سوال کر کے ہر ذہن پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں لگ سکتا کہ بنایا کب. دنیا میں جب کب نہیں تھا تب بنایا. میں وقت کیا بتاؤں؟ وقت سے پہلے بنایا، زمیں سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلچن گلچن سے پہلے، نبیین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہداء سے پہلے، صالحین سے پہلے، اغواث سے پہلے، اقطاب سے پہلے، اوتاد سے پہلے، ابدال سے پہلے، رقبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجبہ سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے. تو بتائیے بتاؤں کیا کہ کب بنایا؟ مختصر میں یہی کہوں گا جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا. مگر قربان جاؤ نبی کریم پر، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. فرسٹ آف آل وچ از کریٹڈ بائی اللہ المائٹی، مائی نور. اول، سب سے پہلے میرا نور بنایا. اب ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہ جب ہر جگہ سے پہلے اس نور کو بنایا، کوئی جگہ نہیں ہے، پہلے نور ہے پھر مخلوق ہے، اس نور کو رکھا کہاں؟ کسی چیز کو رکھنے کے لیے پہلے جگہ چاہیے، اور اس نور کو جگہ سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ تو صوفیاء کرام کی زبان میں آپ کو بولنا پڑے گا، بنانے والے نے اپنے محبوب کا نور بنایا اور بنا کے قرب خاص میں رکھا. یہ محبوب، میں نے تمہارے نور کو بنایا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے بنایا کہ میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، اور یہی میری محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو قربت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اسی میں میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. تم اپنی طبیعت سے دیکھتے رہو، میں اپنی مشیت سے دیکھتا رہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا، اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے جلوے کا دیدار کیا، مگر وہ صفت کی تجلی تھی، ذات کی تجلی نہیں تھی. تو جیسا مصطفیٰ جان رحمت کے نور نے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا. اس نور کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم پاک کی تخلیق فرمائی. ہول باڈی آف آدم علیہ السلام کریٹڈ بائی اللہ المائٹی. اور پھر اللہ نے آدم کی روح سے کہا جا جسم آدم میں. آدم کے جسم میں جا، روح چلی گئی. آدم علیہ السلام کے جسم میں آدم علیہ السلام کی روح گئی اور باہر نکل آئی. اور بارگاہ کبریا میں التجا کیا، مولا اندر بہت اندھیرا ہے، میں وہاں کیسے رہوں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کے جسم میں داخل کیا. اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے جسم میں جیسے ہی گیا، پھر روح سے کہا اچھا اب جا. دوبارہ جو روح گئی تو باہر آئی نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے تو معلوم ہے کہ جب میں بغیر نور کے روح کو داخل کروں گا تو روح باہر آ جائے گی.